أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين صدق الله العظيم لقد كان في يوسف وإخوته حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں آیات للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بڑے دلائل ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ، جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی احب الی ابینا منا، وہ زیادہ محبوب ہیں ہم سے ہمارے باپ کو، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں، مضبوط جماعت ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارا باپ کھلی گمراہی میں ہے۔ اقتلوا یوسف، اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل کر ڈالو، او اطرحوہ، یا اس کو پھینک دو، ارضاً، ایک ایسی دور جگہ کی طرف، یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ خالص ہو جائے تمہارے لیے تمہارے باپ کی توجہ، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور اس کے بعد تم ہو جانا نیک لوگ۔ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو باتیں بیان فرمائیں، ان کے اندر یہ بات گزری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے چن لیا۔ ان کا خواب ایسا زبردست ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور اپنی نعمت کو ان پر تمام کیا اور مکمل کیا۔ اس کے بعد آگے ذکر فرمایا کہ یہ جو واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا، اس کے اندر جو سوال کرنے والے یہودی تھے یا جو بھی اس کے متعلق پوچھنے والے تھے، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بڑے دلائل ہیں۔ کیا دلائل ہیں؟ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام اس واقعے کو کسی کتاب میں پڑھ نہیں سکتے، کوئی بتا نہیں سکتا، کہیں آپ پڑھنے کے لیے نہیں جاتے۔ جس تفصیل کے ساتھ ایک ایک جزی کو بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ذات ہے جو آپ کی رہنمائی فرمانے والی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی، جیت ہمیشہ جو ہے وہ حق کی ہوا کرتی ہے، سچے لوگ ہی جیتا کرتے ہیں، فتح ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی ہوتی ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام اللہ نے نبوت بھی دی، بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اور آگے ذکر کیا سازش کو کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو والد ہے اس کی توجہ بہت زیادہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف ہے، ہم ایسی بڑی جماعت ہیں، یہ 10 تھے چونکہ، اور بڑے طاقتور تھے، تقریباً سارے ہی شادی شدہ تھے، صرف یوسف علیہ السلام تھے جو اس وقت 11-12 سال کی عمر کے تھے، اور بنیامین ان سے بھی چھوٹے تھے۔ تو کہا کہ ہمارے والد کی زیادہ توجہ ان کی طرف ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا والد اس معاملے میں بڑی گمراہی میں ہے کہ ان کو زیادہ توجہ دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کبھی زیادتی نہیں کر سکتا۔ اس میں جو بات ہے دراصل 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی، چھوٹے بچوں سے عمومی طور پر ویسے ہی شفقت ہوا کرتی ہے، اور وہ ہونی بھی چاہیے۔ اگر یہ شفقت اور محبت بڑوں سے بڑھ کر نہ ہو تو بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ تو اس اعتبار سے بھی تھا، چونکہ یہ چھوٹے تھے اس لیے دھیان اور توجہ زیادہ تھی۔ اور دوسری ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی جو والدہ تھیں وہ انتقال کر چکی تھیں، اس اعتبار سے بھی زیادہ لگاؤ یعقوب علیہ السلام کا ان کے ساتھ زیادہ تھا۔ اور ہونا ایسا ہی چاہیے تھا کہ جو بھائی ہیں یہ ایک اگر بڑی جماعت تھے تو یہ کاموں کو سنبھال لیتے کہ اے والد صاحب، آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہمارے چھوٹے ان بھائیوں کو آپ دیکھیے،
ان کی دیکھ بھال کیجئے، ہم سارے کام سنبھالتے ہیں، جانور ہم چرائیں گے، پانی ہم پلائیں گے، غلہ اناج ہم لائیں گے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سارے کام کاج ہم کریں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے آپ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے سازش کرنے کی کوشش کی، کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، یا انہیں او اطرحوہ ارضا، کسی دوسری دور دراز جگہ پر پھینک دیا جائے کہ جہاں سے ان کے لیے آنا ناممکن ہو جائے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارے والد کی خالص توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی۔ اور رہا یہ گناہ کہ جو ہم یوسف کو قتل کر کے کریں گے تو بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، قوم صالحین، نیک بن جائیں گے۔ جب یہ بات کی تو اس پر قال قائل منہم، ایک کہنے والے نے کہا ان میں سے، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو ڈال دو ایک گہرے کنویں میں، غیابت ایک گہرے اندھے، الجب کنویں میں، یلتقطہ بعض السیارتی، اس کو اٹھا لے گا کوئی گزرنے والا قافلہ، ان کنتم فاعلین، اگر تم ایسا کرو گے، اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً اس کے اندر تم پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ایک کہنے والے نے، اس میں آتا ہے کہ بڑا جو بھائی تھا جس کا نام روبیل یا یہودا، دونوں طرح کے نام آتے ہیں، ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کہا کہ نہیں بھئی، قتل والا گناہ نہ کرو، اس سے تو بچو۔ ہاں، دوسرا طریقہ یہ ہے، اس کو کیا کیا جائے، اس کو ایک کنویں میں ڈال دیا جائے۔ دور ایسا ہی تھا، کنووں کا دور تھا، ہر 2-3 میل کے فاصلے پر کوئی کنواں ہوتا تھا، قافلوں کا گزرنا ہوتا تھا، تو کہ قافلہ اس کو اٹھا کر لے جائے گا، اس طرح ہم قتل کے گناہ سے بچ جائیں گے۔ قتل کا گناہ بہت بڑا ہے، ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی، اور اس کے بعد ہم اس گناہ سے توبہ بھی کر لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے پھر اسی بات کو پسند کیا اور ایسا ہی کرنے لگے۔ اس بات کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ بھائی نے کہا کہ ایسا مت کرو، اور ان کو ایسا کر لیا جائے، اور اس کے بعد ہم اس میں اگر ایسا کر لیں گے تو بعد میں ہم توبہ بھی کر لیں گے اور متوجہ ہو جائیں گے اس بات کی طرف کہ ہم سے جو کچھ ہوا ہے ہم اس کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک منصوبہ بنا چکے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز مقدر کر رکھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو نبوت مل کر رہے گی، لہٰذا موت تو پھر ہو ہی نہیں سکتی تھی اس صورت میں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی کہ آپ کو اقتدار مصر کا مل کر رہے گا، یہ اللہ تعالی نے فیصلہ فرما لیا تھا، اور اس کے لیے سارے اسباب تھے، کیسے گھر سے نکالا، کیسے کنویں میں ڈالا، کس طرح سے قافلے نے اٹھایا، مصر کے بازار میں بکے، اور پھر عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ فریفتہ ہو گئی، پھر جیل میں چلے گئے، وہاں بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر بتائی، آخرکار تعبیر نہیں بلکہ حل بھی بتایا، اور آخرکار جو ہے وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سارا تکوینی نظام چل رہا تھا جس بنیاد پر یہ ساری بات ہو رہی تھی۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی، شیطان بھرپور کوشش کرتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ بے شک شیطان انسان کے خون میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے رگوں میں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اس بات سے بچنا بھی چاہیے، اس لیے ذکر کیا ہے کہ شیطان یہی چاہتا ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان جو ہے وہ تمہیں ورگلانا چاہتا ہے، کبھی اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ کس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا؟ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف میں تھے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ کسی معاملے میں آپ سے بات کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائیں، رات کا وقت تھا۔ جب آپ وہاں سے واپس ہونے لگیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کے دروازے تک آئے اور دیکھتے رہے کہ جب تک آپ اپنے حجرے میں داخل نہ ہو جائیں، کیونکہ مسجد کے باہر ساتھ ہی آپ کے حجرے تھے۔ تو 2 صحابی جو کہ اس وقت میں باہر تھے اور بڑے گہرے دوست تھے، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب اس صورتحال کو دیکھا تو بہرحال مطلب خاموش رہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کہ کون ہیں؟ فرمایا کہ جی ہم ہیں۔ تو ان کو پاس بلایا اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ حضرت صفیہ میری بیوی اور میری اہلیہ تھیں، اور کسی معاملے میں بات کرنے کے لیے آئی تھی، اور اب یہ واپس جا رہی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ حضور
اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہم کون سا کوئی ایسی غلط بات سوچ رہے تھے؟ فرمایا کہ نہیں، ان الشیطان یجری من الانسانی مجری الدم، شیطان رگوں میں جو ہے خون کی طرح دوڑتا ہے، شاید تمہارے دل کے اندر کوئی بات آ جائے تو میں نے اس کو واضح کر دیا۔ تو شیطان جو اس نے نہیں سوچا کہ کیا نقصان ہوگا، کیسے ہوگا، بس وہ انسان کو ورگلانا چاہتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اب تک کی بات میں جو سب اور درس حاصل ہوا، صرف بات تو کیا کرنا چاہتے تھے؟ ہم قریبی بن جائیں، اور کیا کرنا چاہتے تھے کہ بچے کو دور کر دیا جائے۔ اس بنیاد پر کتنے بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ ان کے حصے میں آ گئے۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ بہت برا فیصلہ کیا۔ نمبر ایک، قطع رحمی، رشتہ داریوں کو کاٹنا اور ضائع کرنا، چھوٹے بھائی پر ظلم کر بیٹھے۔ دوسرا، والد کو تکلیف پہنچائی۔ تیسرا، معصوم بچے پر ظلم کیا، بوڑھے باپ پر ترس نہ آیا۔ یہ سب ایسے بڑے بڑے گناہ تھے جو گناہ کبیرہ ہیں، اور ایک ایک گناہ ایسا ہے جو انسان کو دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ان واقعات سے جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اپنے آپ کو ان ساری برائیوں سے بچانا چاہیے، صلہ رحمی سے کام لینا چاہیے، والدین کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، چھوٹے بہن بھائی، چھوٹے بچوں، شفقت محبت کا معاملہ کرنا چاہیے، اور بڑی عمر میں والدین سے اگر کوئی ایسی بات ہوتی نظر بھی آئے جو طبیعت کے خلاف ہو تو انسان اسے برداشت کرے، اس لیے کہ انہی والدین کے قدموں میں ہماری جنت ہے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔